اسٹرالوجسٹ صدیوں کی پریکٹس سے اس نتیجے پر بھی پہنچ گئے ہیں، انسان کا سایہ جب 7 فٹ لمبا ہو جاتا ہے تو وہ گھڑی اس کے لیے منحوس ہوتی ہے۔ یہ چند سیکنڈ کا دور ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات صدیوں تک چلتے ہیں۔ انسان قبولیت کی گھڑیوں میں منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے پرانے بادشاہوں نے اپنے دربار میں جوتشیوں کا پورا اسکواڈ رکھا ہوتا تھا۔ یہ اسکواڈ روز ان کی شبھ اور منحوس گھڑیوں کا تعین کرتا تھا اور بادشاہ ان گھڑیوں میں بڑے فیصلے کرتے تھے۔ آسمانی مذاہب بھی اس فلسفی کو مانتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی قدیم کتابیں پڑھ لیں، بائبل کا مطالعہ کر لیں یا پھر احادیث دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ اچھے گمان کی تلقین ملے گی۔ اچھا سوچو اور اچھا کہو، تم کسی کے بارے میں برا نہ چاہو، اور اگر تم کسی کے بارے میں برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ منحوس اور شبھ گھڑیوں کی آسمانی تعویلیں ہیں۔ اب تازہ ترین مثال ملاحظہ کیجئے۔ 29 جون کو پاکستان افغانستان کے خلاف میچ ہار رہا تھا۔ گیندیں کم تھیں اور رنز زیادہ۔ افغانستان کے اسپانسرز میچ پر حاوی تھے۔ پاکستان کے جس بیٹسمین نے بھی چھکا لگانے کی کوشش کی وہ اپنی وکٹ گنوا بیٹھا۔ وہاب ریاض 9ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے۔ افغانستان کے بیسٹ بالر راشد خان باؤلنگ کر رہے تھے۔ وہاب ریاض نے راشد خان کو پہلے چوکا لگایا اور پھر اس کے اگلے اوور میں اسے چھکا جڑ دیا۔ میچ پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا۔ میچ کے بعد وقار یونس نے وہاب ریاض سے پوچھا، آپ بیٹنگ کے لیے جا رہے تھے؟ تو بڑی نازک صورتحال تھی، اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ وہاب ریاض نے جواب دیا، جب میں بیٹنگ کے لیے میدان میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میری عزت رکھنا، اور اس نے میری عزت رکھ لی۔ سوال یہ ہے، پاکستانی وہاب ریاض اور افغانی راشد خان دونوں مسلمان تھے، اللہ نے صرف وہاب ریاض کی عزت کیوں رکھی؟ کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اور وہاب ریاض نے قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ سے عزت مانگ لی تھی اور اللہ نے اسے عزت دے دی، جبکہ راشد خان اس وقت گیند رگڑتا رہ گیا۔ آپ اسی طرح کسی دن ناکام، برباد اور ہزیمت کے شکار لوگوں کے بارے میں بھی ریسرچ کر لیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، یہ لوگ آج جس صورتحال کا شکار ہیں، یہ صورتحال کسی دن ان کے منہ سے نکلی تھی۔ یہ کسی دن اپنے منہ سے بولے تھے، جاؤ مجھے پکڑ لو، جاؤ مجھے پھانسی لگا دو، جاؤ مجھے جیل میں پھینک دو، جاؤ مجھے نکال دو، یا پھر میں زمین میں بھی لیٹ لوں گا، میں فٹ پاتھ پر بھی بیٹھ جاؤں گا اور میں پھانسی بھی چڑھ جاؤں گا۔ یہ لوگ جس وقت یہ کہہ رہے تھے وہ منحوس گھڑی تھی۔ ان کی خواہش قدرت کے ریکارڈنگ سسٹم میں ریکارڈ ہوئی اور قدرت نے انہیں وہ دے دیا جس کی انہوں نے خواہش کی۔ کاش ہم جان سکیں، ہمارے لفظ گولی ہوتے ہیں، یہ بم ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس طرح گولیاں اور بم چلنے کے بعد واپس نہیں آتے، لفظ بھی واپس نہیں آتے۔ چنانچہ ہمیں بولتے ہوئے، منہ سے برے الفاظ نکالتے ہوئے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ ہم کس وقت اپنے کس لفظ کا نشانہ بن جائیں ہم نہیں جانتے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ تاریخ دیکھ لیں۔ جان ایف کینیڈی کھلی گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا، کیا کوئی شخص دنیا کی سپر پاور کے صدر کو گولی مارے گا؟ یہ ہمت کون کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ کھلی گاڑی میں گولی کا نشانہ بن گیا۔ بھٹو صاحب اکثر اپنی تقریروں میں کہتے تھے، مجھے چوک میں لٹکا دینا، اور پھر وہ پھانسی بھی لگے اور ان کا پھانسی گھاٹ چوک بھی بنا۔ میرے استاد کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سورج اور چاند کے اوقات کی طرح دعاؤں اور بد دعاؤں کی ریکارڈنگ کا سسٹم بھی بنا رکھا ہے۔ یہ سسٹم وقت مقررہ پر چلتا ہے اور وقت مقررہ پر بند ہو جاتا ہے۔ ہم اس ریکارڈنگ سسٹم میں جو ریکارڈ کر دیتے ہیں وہ ریکارڈ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور قدرت کے کارندے اس پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ نماز اور نماز کے دوران دعا، مسلسل تسبیحات اور ان تسبیحات کے درمیان مسلسل دعائیں، ہر اچھی یا بری خبر پر کلمہ خیر، اور لوگوں کو دیکھ اور سن کر اور ان کے ذکر پر اچھے الفاظ کی ادائیگی بھی، یہ سب قدرت کے اس نظام کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تجربات سے سیکھا، انسان کو قدرت کے ریکارڈنگ سسٹم میں اچھی باتیں ریکارڈ کرانی چاہیے، انسان کو اچھے پھل ملیں گے، اور ہم اگر برا سوچیں گے یا برا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی کامیاب شخص سے مل لیں، وہ آپ کو بتائے گا، میں نے فلاں دن آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے یہ کامیابی مانگی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کامیابی کے راستے کھول دیے۔ ہم نہیں جانتے اللہ ہمیں
کب پکڑ لے، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ دنیا میں اگر فرعون اپنے لفظوں کے ہاتھوں سے ذلیل ہو سکتا ہے تو پھر ہم اور ہماری سلطنتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کی زمین پر اگر سکھ سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈر کر رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں بچ جائیں گے، ورنہ تاریخ عبرت اور عبرتناک کہانیوں کا خوفناک قبرستان بھی ہے۔ انسان خواہ سپرمین بھی ہو، وہ موت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ غرور صرف خدا کو سوٹ کرتا ہے، غرور نہ کریں، مارے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔